بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیام سیام کے ساتھ میں ہوں دیا چودھری۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ بار شکر ہے کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا۔ رمضان المبارک رحمت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، دعاؤں کا مہینہ، صبر کا مہینہ، لمحہ لمحہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس مبارک مہینے کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مبارک گھڑیوں میں دعا ہے، کوئی ضبط دے نہ جلال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے، تیری رحمتوں کا نزول ہو، مجھے محنتوں کا صلہ ملے، مجھے مال و زر کی ہوس نہ ہو، مجھے بس تو رزق حلال دے، میرے ذہن میں تیری فکر ہو، میری سانس میں تیرا ذکر ہو، تیرا خوف میری نجات ہو، سبھی خوف دل سے نکال دے، تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، ہمیں مشکلوں سے نکال دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے حسن سلوک پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور تم میں سے وہ شخص ہم میں سے نہیں جس کا اخلاق اچھا نہیں، جس کے معمولات دوسروں کے ساتھ اچھے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لمحہ، ہر گھڑی، چھوٹے بڑے، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے رہے۔ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں جا رہے تھے کہ سامنے سے ایک بڑھیا گٹھڑی اٹھائے اپنے سفر پہ روانہ تھی۔ کملی والے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کے پاس گئے اور پوچھا، کیا میں آپ کا سامان اٹھا لوں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کی، ان کی گٹھڑی اٹھا لی۔ اب بڑھیا کے ساتھ رفتہ رفتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں۔ کیسے وہ لمحات ہوں گے کہ فلک بھی رشک کر رہا ہوگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیا کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں۔ بڑھیا کہتی ہے، بیٹا اب بہت اچھے کردار کے مالک لگ رہے ہیں، لیکن سنو، میں نے سنا ہے کہ مدینے میں کوئی جادوگر آیا ہے، وہ جس کو دیکھتا ہے اسے اپنا بنا لیتا ہے، تم اس کے پاس مت جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ پوچھا، بڑھیا وہ جادوگر کیا کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ جس کو دیکھتا ہے اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرایا اور نگاہ کرم اٹھائی اور پوچھا، بڑھیا اس جادوگر کا نام کیا ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایسے لمحات تھے کہ کملی والے آقا نے نگاہ کرم اٹھائی اور بڑھیا کی طرف دیکھا اور کہا، بڑھیا میں ہی وہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لمحے اس بڑھیا نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے تھے، لوگ طرح طرح کی بولیاں بولتے تھے، لوٹ مار، قتل و غارت عروج پہ تھی، کوئی کسی کی بولی نہیں سنتا تھا، کوئی کسی کی بولی نہیں سمجھتا تھا، لیکن تاجدار کائنات نے ہر ایک کو حسن سلوک کے ذریعے، محبت کے ذریعے، ادب کے ذریعے، احترام کے ذریعے دین اسلام کا پیغام دیا، اور اپنے امتیوں کو بھی پیغام دیا کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی قرآن نہیں آئے گا، آپ نے ہی تمام لوگوں تک دین اسلام کا پیغام لے کر جانا ہے، اور یہ ہر امتی پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے کہ سامنے سے ایک جنازہ گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادب کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، یہ مسلمان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے یہ انسان ہے، پھر یہ یہودی ہے، اور انسانیت کا ادب اور احترام ضروری ہے۔ کملی والے آقا نے لمحہ لمحہ حسن سلوک کر کے اپنے امتیوں کو بھی یہی درس دیا کہ دلوں کو جوڑنا سیکھیے، دلوں کو توڑنا نہیں، اور کبھی اگر چلتے پھرتے کوئی عمل سرزد ہو بھی جاتا ہے تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ بھی معاف کر دے۔ تو پھر انسان جب رب تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہے تو رب بھی معاف کر دیتا ہے، اس لیے دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دینا چاہیے۔ حسن سلوک آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ راستے میں جا رہے تھے کہ ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر روز کوڑا کرکٹ پھینکتی۔ کچھ دن سفر چلتا رہا، وہ کوڑا کرکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پھینکتی رہی، لیکن کچھ دن گزرے تو وہ بڑھیا سامنے نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگ گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے، وہ بڑھیا سامنے کیوں نہیں آئی، کوڑا کرکٹ کیوں نہیں پھینکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پتہ کرنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ جب کملی والے آقا وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ بڑھیا بخار میں ہے، بیماری میں مبتلا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم حال حوال پوچھتے ہیں، اس کے گھر کا سارا سامان سیدھا کر کے رکھتے ہیں، گھڑے میں پانی ڈال کے رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا۔ جب عیادت کرتے ہیں تو وہ بڑھیا رو پڑتی ہے اور کہتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں نے تو آپ پہ کوڑا کرکٹ پھینکا، میں نے تو آپ کے ساتھ برا سلوک کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حسن سلوک والا بن کے آیا ہوں، میں رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمحہ لمحہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادیوں میں دین اسلام کا پیغام لے کر جاتے ہیں کہ وہاں کے جاگیردار اور وڈیرے کہتے ہیں کہ کیا نعوذ باللہ تم ہی یتیم ملے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہی اپنا پیغمبر بنا کے بھیجتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹا دل لے کے وہاں سے واپس روانہ ہوتے ہیں اور جب طائف کی گلیوں سے نکلتے ہیں تو وہاں کے اوباش لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی برسات کرتے ہیں۔ کملی والے آقا کو پتھروں کی برسات کر کے لہو لہان کر دیتے ہیں، کبھی پاؤں مبارک پہ پتھر لگتے ہیں، کبھی سر مبارک پہ پتھر لگتے ہیں۔ اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا اور اس نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں رب تعالیٰ کے حکم پہ تشریف لایا ہوں، اگر آپ حکم دیں تو میں ان بستیوں کو آپس میں پیس کر رکھ دوں۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگی۔ ایک ہاتھ مبارک سے اپنے چہرہ مبارک سے خون صاف کر رہے ہیں جو خون میں ڈوبا ہوا چہرہ ہے، اور دوسرا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، باری تعالیٰ تو انہیں ہدایت نصیب فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دشمنوں کو لمحہ لمحہ معاف کیا، تو ہمیں بھی حسن سلوک کے ساتھ دوسروں کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ دوستو بات میں تو سے شروع ہوتی ہے اور نسلوں کی بربادی تک آ جاتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ پروگرام پیام صیام کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنی ہوسٹ دیا کو دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔